السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لفظ وضاحت آیت نمبر 204 سے 214 تک، آیت 204 to 214۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے، من جو، یعجبک، عین جیم با روٹ ہے، اعجب یعجب اعجاب، کسی کو پسندیدگی میں مبتلا کرنا، ٹو پلیز سم ون، یعجبک پسند آتی ہے تجھ کو، قولہ اس کی بات، اسپیچ مراد ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، یعنی دنیاوی امور میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، اشہد یشہد اشہاد باب افعال گواہ بنانا، شین ہا دال روٹ ہے، علی اوپر اس کے، ما جو فی قلبہ اس کے دل میں ہے، یعنی نفاق میں، وہوا اور وہ، الد سب سے زیادہ سخت جھگڑالو، لد یلد سے سخت جھگڑا کرنا، کسی کی بات نہ ماننا، سخت ٹیڑھا ہونا، اپنی بات کے لیے شور مچاتے جانا اور کسی کی نہ سننا۔ اور خصام اس کو دو طرف ترجمہ کیا گیا ہے، یا تو مصدر میں جھگڑا کرنا یا جھگڑنا، خاصم یخاصم سے، خصام مصدر یعنی جھگڑنے میں، اور یا پھر یہ خصم کی جمع ہے، خاص صاد میم خصم، اور خصم کہتے ہیں جھگڑنے والے کو، تو خصام جھگڑنے والے یعنی جمع کے معنوں میں، یا دوسرا معنی زیادہ مناسب ہے، جھگڑنے والے، جھگڑنے والوں میں سب جھگڑالو ہے، یہ مطلب ہے۔ اور اس میں بھی یہی بات آتی ہے کہ کسی سے جھگڑا کرتے وقت خود کو جھگڑالو ثابت کرنا، اور وہ جھگڑنے والوں میں سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى اور جب وہ رخ پھیرتا ہے، منہ موڑتا ہے، تولا یا تولا سے، سعی کوشش کرتا ہے، سعی یسعی تیز چلنے کے لیے آتا ہے، سعی جو صفا مربع کے بیچ میں ہے اس کو بھی اسی لیے کہتے ہیں سعی، کیونکہ اس میں تیز چلتے ہیں، ایک ہوتا ہے چلنا اور ایک ہوتا ہے دوڑنا، تو چلنے اور دوڑنے کے بیچ کی جو چیز ہے وہ مراد ہے، اور یہاں مراد ہے سرگرم عمل ہونا، دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا، ٹو اسٹرائیو فار، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، افسد یفسد افساد بگاڑنا، زمین کا نظام خراب کرنا، ٹو کرپٹ، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کرتا ہے، اہلک یہلک اہلاک، ٹو ڈسٹرائے، الحرث کھیتی کو، کراپس، والنسل اور نسل کو، نسل کا لفظی معنی ہوتا ہے بلندی سے پستی کی طرف دوڑنا، سورۃ یاسین میں آتا ہے ینسلون، اوپر سے نیچے آنا، اور اوپر سے نیچے انسان چل کے بھی آئے تو دوڑنے لگ جاتا ہے، لیکن یہاں مراد اولاد ہے، نسل، خواہ انسان کی ہو یا جانوروں کی، تو اس کا ترجمہ پھر اینیملز بھی کیا گیا کہ کراپس کے ساتھ پھر اینیملز بھی آ جاتے ہیں۔ واللہ اور اللہ، لا یحب نہیں پسند کرتا، الفساد فساد کو، جو اصلاح کی ضد ہے، کرپشن بگاڑ۔ وَإِذَا اور جب قیل لہ کہا جاتا ہے اس سے، یعنی اس مفسد سے، اتق اللہ اللہ سے ڈرو، اتقا یتقی اتقاء مصدر ہے، اور اس سے اتقی امر کا صیغہ ہے، یعنی فیئر اللہ، اخذت ہو پکڑ لیتی ہے اس کو، لے لیتی ہے اس کو، العزت عزت، عزت یہاں پرائڈ کے معنوں میں ہے، تکبر غرور انانیت، بالاسم سات گناہ کے، یعنی گناہ پر اس کو مجبور کر دیتی ہے، فحسبہ تو کافی ہے اس کو، سفیشنٹ، حسب جیسے ہم کہتے ہیں نا حسبی اللہ، کیا مطلب کافی ہے مجھے اللہ، تو فحسبہ کافی ہے اس کو، کیا جہنم جہنم ہیل فائر، جہنم کا لفظ جو ہے جیم ہا میم سے ہے، جہم ظلمت کے لیے آتا ہے، اور نون جو ہے یہ مبالغے کے لیے، یعنی نون اس کا اصلی حرف نہیں ہے، تو جہمت کہتے ہیں ظلمت کو، اور جہنم یعنی ایسی جگہ جو انتہائی اندھیری بھی ہے، باوجود اس کے کہ وہ جلانے والی ہے لیکن اندھیری بھی اپنی ڈیپتھ اور گہرائی کی وجہ سے بہت اندر تک، مطلب بئس اور البتہ برا ہے، بئس کون سا فعل اگر یاد ہو پہلے بتایا تھا میں نے، فعل ضم، اور اس کو فعل جامد بھی کہتے ہیں، کیوں جامد کہتے ہیں کیونکہ بئسا ہی رہتا ہے، کبھی یہ بئستا یا اس طرح نہیں بنتا، یعنی اس کی شیپ نہیں چینج ہوتی، ہمیشہ ایک ہی فارم میں استعمال ہوتا ہے فعل لیکن وہ جم گیا جہاں ہے، اس کو جامد کہتے ہیں، مطلب بئسا۔ المہاد مہد سے، مہد کس کو کہتے ہیں، مہد سے لہد تک علم حاصل کرو، گہوارہ پنگوڑا، ریسٹنگ پلیس آرام کی جگہ، مطلب بئس المہاد، اور بہت ہی برا ہے رہنے کا یا لیٹنے کا مقام۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے، من جو یشری بیچ ڈالتا ہے، ایک ہوتا ہے یشتری اور ایک ہوتا ہے یشری، روٹ دونوں کا ایک ہی ہے لیکن دونوں کے معنوں میں فرق ہے، یشتری ہوتا ہے خریدنا اور یشری ہوتا ہے بیچنا، تا کے ساتھ ہو تو کیا معنی ہوگا خریدنا، اور تا کے بغیر ہو تو بیچنا، ٹو سیل، نفسہ اپنے نفس کو یعنی اپنی جان کو اپنی ذات کو، ابتغاء تلاش کرنے کے لیے، باغین یا بغی کل بھی پڑھا تھا، کوشش کر کے کسی چیز کو طلب کرنا یعنی کوشش کے ساتھ حاصل کرنا، مرضات رضامندی خوشنودی، غاضات
या इसका रूट है, रजामंदी उर्दू में इससे सेम रूट से, अप्रूवल के मानो में। मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रजामंदी। वल्लाहु, और अल्लाह, रऊफुन, फ़ऊल के वज़न पर है, मुबालग़े का सीगा, और रूट है इसका रा हमज़ा फ़ा, रअफ़। रअफ़ जो होती है ये रहमत से ज़्यादा शदीद होती है या ज़्यादा रक़ीक़ होती है, किसी को तकलीफ में देखकर बहुत ज़्यादा शफ़क़त करना। तो रऊफ़ कौन है? जो किसी को तकलीफ में देखे तो उस पर बहुत मेहरबान हो जाए। रहमत तो आम है, लेकिन रअफ़त उस वक्त होती है जब किसी को तकलीफ में देखा जाए। बिल इबाद, बंदों के साथ, अब्द की जमा सर्वेंट्स। और बंदे अल्लाह के दो तरह के होते हैं, एक आम और एक ख़ास। यहाँ ख़ास बंदे मुराद है। अल्लाह तमाम बंदों के साथ रऊफ़ नहीं है। कैसे बंदों के साथ रऊफ़ है? जिनका ऊपर जिक्र है। उबूदियत आम भी होती है और उबूदियत ख़ास भी होती है। पीछे भी ये बता चुकी हूँ, अब फिर बता रही हूँ, आइंदा याद रखिए। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको याद रह जाएं तो कुरान के माना समझना और उसको एंजॉय करना बहुत आसान हो जाएगा। ये वो कन्फ्यूजन्स होती हैं कि अब अगर आप देखें कि इसको मैं इस तरह ना एक्सप्लेन करूँ तो अल्लाह अपने बंदों पे बहुत शफ़क़त करने वाला है, तो सबके साथ ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होगा। जो उसके मुजरिम बंदे उनके साथ तो नहीं होगा। तो फिर सवाल रह जाता है ना, क्योंकि अल बात के अगर अल को आपने इस्तग़राक़ का कर लिया कि सारे बंदे, तो बात गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, तो इसलिए बारीक बातें छोटी छोटी दिमाग के किसी एक कोने में जमा करते जाएं, दो वक्त ज़रूरत समझने में काम आएंगे इंशाअल्लाह। ये आमतौर पर तफसीरों में लिखी हुई नहीं मिलेंगी फिर आपको। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्म में, इस्लाम में। सिल्म इस्तिस्लाम के मानों में, अपने आप को हवाले करना अल्लाह के, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी, अपने दिल दिमाग को भी और अपने ज़ाहिरी जवारिह को भी, यानी हाथ पाँव आँख कान सब को। काफ़तन, काफ़न है असल में, और ता मुबालग़े की, जैसे अल्लामा में होता है, जैसे ताग़िया में होता है। ताग़ी कहते हैं सरकश को, ताग़िया बहुत ही सरकश, अल्लाम कहते हैं बहुत ज़्यादा जानने वाले को, और अल्लामा बहुत ही ज़्यादा जानने वाला। तो इसी तरह काफ़ा, कंप्लीटली, परफेक्टली, होल हार्टेडली, फुली, काफ़तन, पूरे के पूरे। वला, और ना, तत्तबिउ, तुम पैरवी करो, खुतवात शैतान, खुतवात खुतवत उनकी जमा है, खा वाव इसका रूट है, फुट स्टेप्स के लिए आता है। और पीछे भी शायद आपको वजाहत की मैंने कि खुतवा दरअसल किसके लिए इस्तेमाल होता है? दो कदमों के बीच की जगह, जब आप चल रहे होते हैं ना, अब देखें ना, एक कदम आपने आगे उठाया और दूसरा आपका भी पीछे, तो इन दो के बीच का फासला जो होता है ना, इसको खुतवा कहते हैं। तो मुराद यहाँ फुट स्टेप्स। और शैतान, शैतान के, इन्नहु, क्योंकि वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन, दुश्मन। रूट क्या अदुव का? ऐन दाल बाव, अदा या अदु का माना क्या होता है? हद से बढ़ जाना। तो जो दुश्मन होता है वो इंतकाम लेने में, सताने में किसी हद पे नहीं रुकता, आगे निकल जाता है। और अदुव ऑपोजिट है वली का, वली जो होता है करीब तरीन दोस्त, और अदुव दुश्मन जो बईद तरीन है। मुबीनन, खुलम खुला, यानी जो अपनी अदावत को जाहिर भी करता है, मुबीन बयान करने वाला, वाज़िह। फ़इन, फिर अगर, ज़लल तुम, फिसल गए तुम, ज़ल्ल यज़िल्लु, ज़ाई लाम लाम इसका रूट है, फिसलना, स्लिप होना, लग़्ज़िश सादिर होना, बहकने के मानों में आता है। बहक गए तुम, बहकना क्या होता है? सीधा चलते चलते एक तरफ को हो गए, दाएं बाएं। मिन बादी, बाद, मा जो, जाअतकुम, आ गई तुम्हारे पास, अल बय्यिनात, बय्यिनत उनकी जमा, क्लियर प्रूफ्स। फ़अलमू, तो जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अज़ीज़ुन, इज़्ज़त वाला है, ग़लबे वाला है। ऐन ज़ाई, ज़ाई, अज़्ज़ज़ युअज़्ज़िज़ु, अज़ीज़, इज़्ज़त। ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कुरान मजीद में, अल्लाह ताला की सिफ़त बार बार आती, तो इसके तीन माने होते हैं। एक है इज़्ज़तुल क़द्र, दूसरी है इज़्ज़तुल क़हर, और तीसरी है इज़्ज़तुल इम्तिना। इम्तिना जो रोक दे, मना करना। अलिफ मीम ता नून अलिफ आइन, जैसे इम्तिहान लिखते हैं ना, ऐसी इम्तिना, नून अलिफ ना और आइन, इम्तिना, मना कर देना। इज़्ज़तुल क़द्र, यानी ऐसी इज़्ज़त कि जिसकी बिना पर अल्लाह की कदर की जाए। और क़हर यानी गालिब, काहिर। काहिर का माना क्या होता है? गालिब। अजीज़ है यानी गालिब है, कोई उसके हुक्म को रोक नहीं सकता। और इम्तिना यानी कोई उसको नुकसान नहीं दे सकता, वो उसको वही रोक देगा जहाँ से कोई चलना चाहेगा अल्लाह का मुकाबला करने के लिए। हकीमुन, हकीम का रूट जो है वो हा काफ मीम है, हुक्म और हिकमत दोनों से। अल्लाह हकीम है, हुक्म वाला है। क्या माना होगा बताइए आप जरा सोचिए। हुकूमत वाला है, हुक्म देने वाला है, हाकिम है, और हिकमत वाला है, दानाई वाला है, यानी उसके हर फैसले के अंदर हिकमत है, विजडम है। उसकी तख्लीक के अंदर भी, उसके अहकामात शरिया के अंदर भी, हर चीज़ के अंदर एक विजडम है। हल यंजुरूना, हल बमाना नहीं है, इस्तिफाम बमाना नफी, और यंजुरूना बमाना यंतज़रूना है, इंतजार के मानों में। हल यंजुरूना नहीं, वो इंतजार कर रहे, इल्ला मगर,
ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ اللہ فی ویسے تو معنی میں ہوتا ہے لیکن یہاں مع کے معنوں میں آ رہا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے اندر نہیں آتا اس کے ساتھ یاد رکھنا یہاں ظلل صائبان ظلل جو ہے ذلت ان سے ذلت ان کی جمع ذلہ کہتے ہیں بدلی کو جو سایہ فگن ہو سایہ دینے والا بادل ذلہ کینوپی کے لیے بھی آتا ہے اور ذل کہتے ہیں ہر بلند ہونے والی چیز کو جو ڈھانپ لینے والی ہو سایہ کے لیے بھی آتا ہے تو ذلل اسی سے ہے صائبانوں صائبانوں کے ساتھ آ جائیں جو ہر چیز کو ڈھانپ لیں من الغمام بادلوں میں سے غمام غمامت ان سے ہے سفید بادل کو کہتے ہیں اسی سے لفظ غم بھی ہے بادل اور غم کا چولی دامن کا ساتھ جہاں بادل زیادہ ہوتے ہیں اور ڈپریشن زیادہ ہوتے ہیں والملائکۃ اور فرشتے وقضی الامر اور فیصلہ چکا دیا جائے معاملے کا قضیہ قضا یقضی فیصلہ کرنا ٹو ڈیسائیڈ حتمی فیصلہ پیچھے پڑا ہے الامر معاملے کا مراد یہاں جنت یا جہنم کا معاملہ وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع لوٹائے جاتے ہیں رجع یرجع سے رجوع ٹو ریٹرن الامور all matters امر کی جمع ہے یعنی دنیا آخرت دین ہر چیز کا سل پوچھ لیجئے سأل یسأل سل جیسا کل ہم نے وقع یقی سقی امر کسی کا پڑھا تھا صرف ایک حرف اور یہاں 2 حرف تھے سل آسک بنی اسرائیل سے اولاد یعقوب سے کم کتنی ہے تعداد کی کثرت کے لیے آیا بے شمار آتیناہم دی ہم نے ان کو آتا یوتی ایتا من آیت نشانیوں میں سے سائنز میں سے بینہ کلیئر واضح ومن اور جو کوئی یبدل بدل یبدلو تبدیل سے بدل دے گا ایکسچینج کرے گا ایک کے بدلے دوسری چیز لانا نعمت اللہ اللہ کی نعمت فیورز من بعد اس کی ما جو جاءت آئی اس کے پاس جاء یجیء اب ایک عطا یاتی بھی ہوتا ہے ایک جاء یجیء بھی ہوتا ہے دونوں کا ترجمہ آپ کیا لکھتے ہیں جاء کا ترجمہ بھی کیا لکھا جاتا ہے آیا اور عطا کا معنی بھی آیا فرق کیا مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں آتا لیکن میں سوال اس لیے کری تاکہ آپ سننے کے لائق ہو جائیں ورنہ سننے کی بھی نہیں اگر میں بتا دوں تو ایک تو خود سے آنا جاء آ گیا اور ایک ہوتا ہے عطا کسی چیز کے نتیجے میں آنا مثلا اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے آپ اپنے بیڈ روم سے نکل کر لابی میں آتے ہیں اپنے کسی کام سے آ رہے ہیں اور ایک یہ ہے کہ بچے نے کچھ شرارت کر دی کچھ گرا دیا اور پھر آپ آتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک کسی چیز کے نتیجے میں آنا اور ایک کیا ہے بس خود سے آنا تو جاء خود ہی آنا اور عطا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کے نتیجے میں آنا جاءت آ گئی اس کے پاس comes to him فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ شدید سویر شدت سے شین دال دال العقاب سزا میں عین قاف بے عقب ایڈی کو کہتے ہیں نا عقوبت بھی اسی سے پینلٹی جو گناہ کے بعد آتی ہے زینہ خوبصورت بنا دی گئی زینہ یزین تزیین ذرا بولے زینہ یزین بولے نا ہاں اس سے زینہ ہے مجہول کا صیغہ زینت سے ٹو بیوٹیفائی کسی چیز کا انسان کی نظر میں سماعت میں فکر میں دل میں خوبصورت ہو جانا ضروری نہیں کوئی چیز واقعی خوبصورت ہو خوبصورتی کا تعلق جو ہوتا ہے بیوٹی لائز ان دا آئیز آف بیہولڈر یہ کیوں انگریزی میں بھی وہی بات اور عربی میں بھی وہی بات ہے کیونکہ یہ فطری باتیں ہیں کیونکہ بیوٹی کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے یعنی اس کا جو سورس ہے وہاں سے آپ کسی چیز کو خوبصورت یا بدصورت کہتے ہیں زینت کیا ہے دراصل کسی چیز کا انسان کی نگاہ آنکھ میں یا سماعت کان میں یعنی سن کے اس کو اچھی لگتی ہے یا فکر میں یعنی اس کی سوچ اس کے خیال یا اس کے ذوق میں خوبصورت ہو جانا یہ ہے زینت زینہ خوبصورت بنا دی گئی للذین ان لوگوں کے لیے کفروا جنہوں نے کفر کیا ڈس بلیورز الحیات الدنیا دنیا کی زندگی ہے نہیں خوبصورت لیکن ان کے نگاہوں میں خوبصورت کر دی گئی ہے وہ اسے خوبصورت سمجھتے ہیں کیونکہ انہوں نے کچھ اور دیکھا جو نہیں اگر ان کی نگاہیں جنت میں چلی جائیں اور ان کے دماغ میں وہ سما جائے تو دنیا کی کوئی چیز دنیا کے نظارے خوبصورت نہیں لگتی تو صرف ایک پرچھاؤں ہے الحیات الدنیا دنیا کی زندگی دنیا جو ہے یہ فعلا کے وزن پر ہے فا عین لام اور یا کے اوپر کھڑی زبر فعلا دنیا دن یا فعلا روٹ ہے اس کا دال نون واو دنوف دنوف کہتے ہیں قریب کو کمتر کو یعنی دنیا کو دنیا کیوں کہا جاتا ہے جو قریب ہے کمتر ہے مرتبہ میں منزلت میں مقام میں آخرت کے مقابلے میں اور دنوف کا اپوزٹ ہوتا ہے علوب 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 کہتے ہیں بلندی کو وہ یسخرون اور وہ مذاق اڑاتے ہیں سین خا را سخر یسخر ٹو ریڈیکیول کسی چیز کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر مذاق اڑانا من الذین
ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے والذین اور وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا فوقہم ان کے اوپر ہوں گے. کن کے اوپر ہوں گے؟ ایمان والوں کے. یوم القیامت قیامت کے دن. واللہ اور اللہ یرزق رزق دیتا ہے gives provisions من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. شاء یشاء بغیر حساب بغیر حساب کے. اور حساب محاسبے کے معنوں میں بھی ہے بغیر کسی حساب کتاب کے. ایک معنی حساب کا کیا ہے؟ گنتی. اور ایک کیا ہے؟ محاسبہ. کان الناس تھے لوگ امتاً واحدتاً ایک امت یعنی ہم خیال لوگ تھے ون ریلیجن. فبعث اللہ تو بھیجا اللہ نے النبیین نبیوں کو. نبی کی جمع مبشرین خوشخبری دینے والے. اور اس کا پہلا بشر یبشر تبشیر. اسی سے تبشیر کس کو کہتے ہیں؟ خوشخبری دینا. جی کرسچینٹی جو پھیلاتے ہیں اس کو تبشیر کہتے ہیں. حالانکہ یہ پیغمبروں کا کام ہے چونکہ انہوں نے اپنے زوم میں وہ تبلیغ کا کام لے لیا نا. حالانکہ وہ تبشیر نہیں ہے. عربی میں اردو میں تبشیری ایکٹیویٹیز ہیں. they call themselves مبشرین کہ بشارت دیتے ہیں ہم لوگوں کو glad tidings. ومنذرین اور ڈرانے والے. انذر ینذر انذار خوفناک چیز سے خبردار کرنا. وانزل اور اس نے نازل کیا معہم ان کے ساتھ الکتاب کتاب کو. کتاب کہتے لکھی ہوئی چیز کو چاہے وہ ایک برکت تھی یا بہت بڑی کتاب. اللہ نے دوسرے نبیوں کو بھی کتابیں دی بالحق کے حق کے ساتھ ان ٹروتھ ثابت سچی. لیحکم تاکہ وہ فیصلہ کرے ٹو جج بین الناس لوگوں کے درمیان فیما اس معاملے میں جو اختلاف ہو جو انہوں نے اختلاف کیا دے ڈیفرڈ فیہ اس میں وما اور نہیں اختلاف کیا فیہ اس میں الا الذین مگر ان لوگوں نے اوتوہ جو اس کو دیے گئے جنہیں وہ دی گئی. آتا یؤتی ایتا سے مجھول ہے یہ اوتو پیچھے پڑ چکے ہیں. وہ اتو بھی متشابہ وہ اتو ہے یہاں اوتو ہے فرق ہے دونوں میں لیکن روٹ ایک ہی معنی ایک ہی طرح کا ہے. من بعد اس کے بعد ما جاءتهم جو آ گئی ان کے پاس البینات کھلی نشانی بینہ کی جمع کلیئر پروفس بغیاً ضد کی وجہ سے عدوان کے معنوں میں ہے. بغا یبغی بینہم آپس میں آپس کی ضد سے. فہد اللہ تو ہدایت دی اللہ نے الذین ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے لما واسطے اس کے جو اختلف انہوں نے اختلاف کیا. اختلاف یختلف اختلاف کسی کے خلاف کوئی طرز عمل اختیار کرنا. اختلاف کیا ہوتا ہے؟ کسی کے خلاف جانا. فیہ اس میں من الحق کی حق سے باذن ہی اس کے اذن کے ساتھ بائی ہز پرمیشن. واللہ اور اللہ یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے الی طرف صراط مستقیم صراط مستقیم کے سیدھے راستے کے. ام یا حسبتم تم نے گمان کیا حسب یحسب ان تدخلوا کہ تم داخل ہو جاؤ انٹر الجنت جنت میں. یہ تدخلوا اصل میں کیا تھا؟ تدخلون نون کیوں ہٹ گیا؟ ان کی وجہ سے. شابش کل کا سبق تو یاد ہے. ولما حالانکہ نہیں لما یہاں لم کے معنوں میں نفی کے لیے ہے. یاتکم آئی تمہارے پاس مثل مثال یا مثال صفت کے معنوں میں. الذین ان لوگوں کی یعنی ان لوگوں کی صفات تم نے دیکھی نہیں ابھی. خلو جو گزر گئے. خلا یخلو کا معنی ہوتا ہے گزرنا یعنی دنیا سے کام کر کے چلے گئے گزر گئے پاسڈ اوے. من قبلکم تم سے پہلے. مستہم پہنچی ان کو مس یمسو مس ٹو ٹچ. البأساء تکلیف پاورٹی کے معنی شدت الفقر. والضراء and hardships تکلیفیں مرض وغیرہ بیماریاں. وزلزلوا اور وہ ہلا مارے گئے. زلزل یزلزل زلزال سورۃ زلزال بھی ہے ہلانا جھنجھوڑنا to shake. حتیٰ یہاں تک کہ یقولا کہنے لگے الرسول رسول والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے معہ ساتھ اس کے. کس کے؟ رسول کے. متا کب نصر اللہ اللہ کی مدد یعنی آئے گی ہیلپ آف اللہ. اللہ خبردار ان یقیناً نصر اللہ اللہ کی مدد قریب قریب ہے نیئر ہے. قریب کس کے وزن پر ہے؟ فعیل کے وزن پر. اور فعیل کس کس معنوں میں آتا ہے؟ فاعل یا مفعول دونوں کے معنوں میں آتا ہے. تو یا فاعل کے معنوں یعنی قریب آنے والی ہے ساتھ ہی ویری نیئر. تفسیر دیکھیں پچھلی آیات حج سے متعلق تھی. حج پہ جانے والوں میں دو طرح کے لوگوں کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کچھ لوگ بظاہر عبادت کے لیے جاتے ہیں لیکن دراصل دنیا ان کا مقصود ہوتی ہے. وہاں پہنچ کر ان کی دعائیں بھی صرف دنیا کے لیے ہوتی ہیں. ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اور کچھ لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ سب بھلائیاں اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں. تو گویا وہ دو کردار تھے ایک دنیا کا چاہنے والا اور دوسرا دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اللہ سے مانگنے والا. آج کی آیات میں بھی ہم پھر مزید دو کرداروں کو ملاحظہ کریں گے.
ایک وہ شخص جو دنیا دار ہے اور زمانہ ساز ہے، اس کی ساری نظر دنیا کے فائدے حاصل کرنے پر، اس کی ساری کوششوں کا محور دنیا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا شخص با اصول اور با کردار ہے، وہ ہر قیمت پر دین کو اختیار کرنے والا ہے۔ قرآن پاک کا یہ ایک خاص انداز ہے کہ وہ انسان کو سوچنے سمجھنے اور غور و فکر کا موقع دیتا ہے، دونوں راستے کھول کر بتا دیتا ہے، اور پھر پڑھنے والے اور سننے والے کو چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے کس راہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی قسم کا کردار کیا ہے۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، یعنی انسانوں ہی میں سے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی باتیں تمہیں حیرت زدہ کر دیتی ہیں، جن کی سپیچ، جن کی خطابت، جن کی فصاحت و بلاغت اور جن کی بات کرنے کا انداز تمہیں مسحور کر دیتا ہے۔ لیکن وہ ساری باتیں کس کے بارے میں ہوتی ہیں؟ کس چیز کے ماہر و ماسٹر ہوتے ہیں؟ فی الحیات الدنیا، دنیاوی امور کے، دنیا کے بارے میں خوب جانتے ہیں اور دنیاوی ترقی بھی خوب حاصل کی ہوئی ہے، لہٰذا جب وہ اپنے فیلڈ میں بات کرتے ہیں تو وہ دوسرے کو حیران کر دیتے ہیں، ان کے دل موہ لیتے ہیں۔ یعجبک، اعجاب کا معنی کیا پڑا؟ پسندیدگی میں مبتلا کرنا، یعنی وہ ان کے دل موہ لیتے ہیں اپنی خوبصورت باتوں کی وجہ سے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ بناتے رہتے ہیں، اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اس پر جو ان کے دل میں ہے، کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں۔ یعنی نمبر 1 خوبصورت باتوں سے دوسروں کے دل موہ لیتے ہیں، نمبر 2 لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دہانی کراتے ہیں کہ ہم تمہارے بہت خیر خواہ ہیں، لہٰذا پوری طرح ان کو اپنے جال میں پھانس لیتے ہیں۔ لیکن حقیقت میں وہ ایسے نہیں ہوتے۔ حقیقت کیا ہے؟ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ جھگڑنے والوں میں سخت جھگڑالو ہوتے ہیں۔ جب کوئی بات ان کی مرضی یا مفاد کے خلاف جاتی ہے تو ان کا یہ خوبصورت کلام اور گفتگو کا انداز ٹوٹلی بدل جاتا ہے، پھر وہ اپنے حق میں لڑنے والے ہوتے ہیں۔ خصام خصم سے، اور خصم کس کو کہتے ہیں؟ دعوے دار کو، وہ جو دعویٰ دار کرتا ہے۔ دعویٰ کب دار کیا جاتا ہے؟ ایک مدعا ہوتا ہے اور ایک مدعا علیہ ہوتا ہے اور ایک مدعی ہوتا ہے۔ جو شخص کورٹ میں جاتا ہے کسی چیز کو کلیم کرنے کے لیے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ پلینٹف، اور جس کے خلاف ہوتا ہے ڈیفینڈنٹ، ٹھیک ہے؟ تو خصم کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خصم کون ہے؟ پلینٹف، جو دعویٰ کرتا ہے کسی چیز کا کہ یہ میری ہے، کہ اس کے مفاد کے خلاف جب کوئی بات جاتی ہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے جھوٹے دعوے عام طور پر، کیونکہ وہ ہر طرح کی جھوٹ اور فریب کو جائز سمجھتا ہے اپنے مطلب اور مقصد کے حصول کے لیے۔ کیونکہ اصل میں یہ مسئلہ کیا ہے یہاں؟ فی قلوبہم مرض، یہ منافق کا کردار ہے کہ اسے ہر قیمت پر دنیا کا فائدہ مطلوب ہے۔ دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنی باتوں سے بھی خوش کرتا ہے، دنیاوی فائدوں کے لیے وہ لوگوں کو اپنا ٹرسٹ دینے کے لیے قسمیں بھی کھاتا ہے، اور دنیاوی فائدے کو جب نقصان ہونے لگے تو جھگڑے سے بھی پرہیز نہیں کرتا، اور جھگڑے میں بھی وہ سخت ترین جھگڑالو ہوتا ہے۔ وہ کسی کی بات سن کے نہیں دیتا، صرف اپنی سناتا ہے، اور اپنے حق کے دعوے میں جہاں تک اس کو جانا پڑے وہ جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المنافقون میں منافقین کا کردار کچھ اس سے بالکل ملتا جلتا بتایا گیا۔ آیت نمبر 4 میں آتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب تم ان کو دیکھو تو ان کے جسم تمہیں حیرت زدہ کر دے، یعنی جسمانی لحاظ سے فزیکلی اتنے فٹ، اتنے خوبصورت، اتنے ایکٹیو، اور باتوں میں زبردست ماہر۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اور اگر وہ بات کریں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، تمہیں حیران کر دیں اپنی باتوں سے۔ لیکن حقیقت کیا ہے کہ وہ باتیں ساری ان کے اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کو بات اچھے انداز میں نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کو اذیت دینے والی باتیں کرنی چاہیے کیونکہ منافقین اچھی باتیں کرتے ہیں، نہیں۔ مقصد یہ ہے یہاں کہنے کا کہ منافقین کی خوبصورت باتوں کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ذاتی فائدوں کا حصول، اپنے مقصد اور مطلب کی باتیں۔ لیکن جب ان کے مطلب اور مقصد کو نقصان پہنچتا ہے تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان سے بڑھ کے جھگڑالو بھی کوئی نہیں ہوتا۔ ان کا سارا خوبصورت کلام کس میں بدل جاتا ہے؟ شدید جھگڑے میں۔ کیسا انسان ذہن میں آ رہا ہے؟ مفاد پرست، خود غرض، دھوکے باز، جھوٹا، جھگڑالو، لڑاکا، اسکیم، چلاک، ایسے کردار ہوتے ہیں کوئی دنیا میں؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بہت سمارٹ ہے، دے آر ویری سمارٹ، اسٹریٹ سمارٹ، یعنی انتہائی باطنی، باتوں سے دوسروں کے دل موہ لینے والا اور باتوں سے ہی سب کو خوش کر دینے والا۔ اور جب کہیں بھی ان کے مفاد یا فائدے کو ذرا سا بھی نقصان پہنچے تو وہاں سارا اخلاق بھول جانے والا، گالی گلوچ تک بھی آ جائے گا، اور انتہائی سب جھگڑالو۔ اب آپ دیکھیے کہ الد کا معنی کیا تھا؟ الد اسم تفضیل میں سے ہے، سب سے زیادہ، اور خصام جھگڑنے میں یا پھر
खस्म की जमा, यानी जितने भी झगड़ालू लोग दुनिया में हो सकते हैं उन सब में ज्यादा झगड़ने वाले। अच्छा, बाज लोगों के अंदर दो रंगी होती, घर से बाहर होते बड़ी खूबसूरत बातें करते, सबको अपना गर्विदा बना लेते, और जब घर आते हैं तो उनसे ज्यादा बदअखलाक कोई नहीं होता, लड़ लड़ कर दूसरे की जिंदगी हराम कर देते हैं। ये किरदार सख्त नापसंदीदा किरदार है। ये हमें आईना इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम अपने आप को देखें और परखें और पहचाने कि कहीं हम तो नहीं ऐसे करने वाले कि एक तरफ बड़ी मतलबी बातें और दूसरी तरफ मर्जी के खिलाफ जरा सा भी कुछ हो गया तो इंतहाई गाली गलौज और बदतमीजी पे उतर आने वाले लोग, चाहे कितने पढ़े लिखे, हाईली क्वालिफाइड हो, ऐसे लोग अल्लाह को सख्त नापसंद होते हैं। बुखारी में आता है, अबग़ज़ुर रिजाली इलल्लाहि अल-अलद्दुल ख़स्म, अल्लाह के नज़दीक मबगूज़ तरीन आदमी जिससे अल्लाह ताला को शदीद नफरत है, वो कौन है? अल-अलद अल-ख़स्म, यानी बहुत ज़्यादा झगड़े करने वाला है। अब उसका अमली रवैया क्या होता है? वह इज़ा तवल्ला, और जब बातें करके मुंह फेर के जाता है, यानी एक मजलिस में तो बड़ी खूबसूरत बातें करता है, अवाम के हुजूम और मजमे में तो लीडर बन के लोगों को बड़े बड़े पुरफरेब नारे लगा के धोखे में मुब्तला करता है, लेकिन अमली तौर पे क्या करता है? इज़ा तवल्ला, जब मुंह फेर के जाता है, और तवल्ला का एक और माने भी तो हुकूमत हासिल करता है। यानी कुछ लीडर्स ऐसे होते हैं कि इलेक्शन से पहले क्या करते हैं? लोगों को दीवाना कर देते हैं बातें कर करके, लेकिन जब हुकूमत मिल जाती है तो फिर क्या करते हैं? सआ फिल अर्द लियुफ़सिद फ़ीहा, वो जमीन में फसाद के लिए भागदौड़ शुरू कर देता है। क्यों? इसलिए वो मतलबी इंसान है, उसको सिर्फ वो काम करने हैं जिससे उसे जाती फायदा हो। जब कोई शख्स कौमी फायदा, अवामी फायदा, इंसानी फायदा छोड़कर सिर्फ जाती मफाद के लिए काम करता है, नतीजा क्या होता है? सबको नुकसान करता है। वो इज़ा तवल्ला, कुर्सी मिल गई, हुकूमत मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, अब क्या करेगा? वो बातें भूल गई, लोगों से वादे भूल गए, सआ फिल अर्द, अब उसकी सारी कोशिश, भागदौड़, हरकत किसके लिए? करप्शन के लिए, लियुफ़सिद फ़ीहा व युहलिकल हर्स, और वो खेतों को भी हलाक करता है, वह नस्ल और जानवरों को भी हलाक करता है, क्योंकि हर तरफ फिर कहत और भूख का आलम होता है, क्योंकि उसे इससे कोई गर्ज नहीं कि अवाम भूखे हैं या उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। अवामी फलाह के कोई मंसूबे उसके सामने नहीं होते। नतीजतन क्या होता है? गुनाहों की कसरत और उसके नतीजे में अल्लाह का अजाब, फितने और फसाद, कहत और भूख, जिससे खेत भी खुश्क हो जाते हैं और जानवर भी मर जाते हैं। अब देखिए कि जो लीडर्स आपस में लड़ते रहते हैं, उनको कहाँ फुर्सत कि वो आइंदा की कोई प्लानिंग करें और आइंदा के कोई मंसूबे बनाएं। बहुत से लोगों ने कौम की खैरखाही के दावे किए हैं, लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं किया। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्द लियुफ़सिद फ़ीहा, क्यों? इसलिए कि कोशिशें लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए जाती मफादात, वयुहलिकल हर्स वन नस्ल, और उसके नतीजे में खेत और औलाद, एनिमल्स, हर चीज़ डिस्ट्रॉय, कम या ज़्यादा। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह फसाद को पसंद नहीं करता। अल्लाह को फसाद से मोहब्बत नहीं, अल्लाह को इस्लाह पसंद है। और ज़मीन में फसाद क्यों फैलता है? सूरत रूम आयत 41 में आता है, ज़हर अल फसाद फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, समंदर और खुश्की में फसाद फैल गया लोगों के अपने हाथों की कमाई की वजह से। लियुज़ीक़हुम बअद अल्लज़ी अमिलू, ताकि वो चखाए उनको बाज़ उनके अमाल जो उन्होंने किए, यानी उनके अमाल की सज़ा। लअल्लहुम यरजऊन, शायद कि वो लौट आए, शायद कि उनको नसीहत हो और वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और अपने गलत कामों से बाज आ जाए। अब यहाँ पर इससे मुराद कोई एक ख़ास कंट्री या ख़ास इलाका नहीं, बात उमूमी अंदाज में की गई। ये कहीं पर भी हो सकता है। बाज़ जगहों पर बहुत ऑब्वियस होता है और बाज़ जगहों पर होता है लेकिन आवाम को नज़र नहीं आता। इस वक्त समुद्री लाइफ को कितने ख़तरात हैं, इस प्लैनेट ज़मीन को कितने ख़तरात लाहिक हैं, बहुत ऑब्वियस है, लेकिन हर शख्स तक ये मैसेज या पहुँचता नहीं या लोग उसे कबूल नहीं करना चाहते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हलाकत ही की तरफ बढ़ रहे हैं। अब बज़ाहिर देखने में हर चीज़ बहुत अच्छी नज़र आ रही है, यानी कुछ जगहों पर तो बज़ाहिर देखने में भी हालात बहुत ख़राब हो गए, लेकिन कुछ जगहों पर अभी देखने में बज़ाहिर हालात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ ओके है। लेकिन जिस चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं वो हलाकत ही हलाकत है। जिस तरह रिसोर्सेज को ज़ाया किया जा रहा है और जिस तरह हम अपने ही कूड़े को डंप कर रहे हैं, इसके लिए 5 प्लैनेट्स चाहिए, ऐसी 5 ज़मीनें चाहिए कि जिसमें सब कुछ डंप किया जा सके। जिस तरह रिसोर्सेज को वेस्ट करके हलाकत खेज काम किए जा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ज़मीन का निज़ाम बिगाड़ना, फसाद है, ज़मीन का निज़ाम ख़राब करना, लाइफ साइकिल को डिस्टर्ब करना, वाटर साइकिल को डिस्टर्ब करना, और भी जितने ज़मीन के ऊपर अल्लाह ने सिस्टम रखे हैं ज़िंदगी को कायम करने के लिए, उनके अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करना ही फसाद है, और अल्लाह को फसाद पसंद नहीं। तो बुनियादी तौर पर जिन 2 किरदारों को जिक्र किया, उनमें से पहला किरदार मतलबी मफाद परस्त, सिर्फ अपनी ज़ात से गर्ज, अपने फ़ायदे, अपनी ऐशो इशरत से गर्ज, और उसके लिए सिर्फ बातों का सहारा, अमली ज़िंदगी में
کوئی اصلاح اور بہتری کی طرف توجہ نہیں، اور پھر تعمیر کی بجائے تخریب، اصلاح کی بجائے فساد کے کام زیادہ، یعنی جتنی دنیا میں اصلاح ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ فساد ہو رہا ہے، اور اللہ کو فساد پسند نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس کو کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، اہل علم کہتے ہیں، اہل ایمان کہتے ہیں، قیل تو نہ کہا جاتا ہے، کہنے والا کون ہے؟ کون کہتا ہے؟ جس کے پاس نالج ہوتا ہے وہ روکتا ہے، یا پھر جو ایمان والے ہیں وہ روکتے ہیں کہ ایسا مت کرو، خدا سے ڈرو اور ان گناہوں سے بچو، لیکن وہ سنتا نہیں۔ کیوں؟ اخذت العزت بالاسم، عزت اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی۔ عزت یہاں کون سی؟ عزت نفس، اس کی پرائڈ، اس کا تکبر، یعنی اس کی ایگو جو ہے وہ اسے حق نظر آنے کے باوجود اس کو قبول نہیں کرنے دیتی، کیونکہ اس کے وقار کا بت ٹوٹتا ہے۔ وقار کا بت کون سا ہوتا ہے؟ جس کو سو کالڈ سیلف اسٹیم کہتے ہیں، اس پر حرف آتا ہے کہ میں اب کس طرح اپنی ہی کی ہوئی چیز کو یا اپنی ہی بات کو غلط کہوں۔ فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کو جہنم، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بدترین ٹھکانہ ہے جہاں پر کوئی جا کے رہے، بدترین آرام کی جگہ ہے۔ یہ جو بات ہے نا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ ایک نصیحت کا جملہ ہے۔ عام طور پر بھی جب کسی کو سمجھایا جاتا ہے تو کیا کہہ رہے تھے؟ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کہتے ہیں نا؟ آپ نے کبھی کہا ہوگا کسی کو، یا کسی نے آپ سے کہا ہوگا؟ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاحزاب، یا ایھا النبی اتق اللہ، تو اس جملے میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اگر کسی کو بھی کہا جائے فیئر اللہ، لیکن اسے قبول کوئی کوئی کرتا ہے، ایکسیپٹ کوئی کوئی کرتا ہے، ہر ایک نہیں کرتا۔ لوگ عام طور پر اس کو مائنڈ کر لیتے ہیں، تو مائنڈ یور اون بزنس، مجھے مت سمجھاؤ۔ تو جب کسی کو یہ جملہ کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اسے کیا کہنا چاہیے؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم مانیں گے۔ اللہ کا نام لے کے کوئی بات کرے ہم سننے کو تیار ہیں، اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ کہنے والا اسے اللہ کے نام کا واسطہ دے رہا ہے۔ جب کوئی اللہ کا نام لے کر آپ سے سوال کرے یا اللہ کا نام لے کر آپ کو خبردار کرے تو اس وقت کہنے والے پہ مت جاؤ کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نام کو رسپیکٹ دو، اللہ کے نام کو عزت دو، کیونکہ کہنے والا آپ کو اللہ کے نام کے حوالے سے بات کر رہا ہے۔ مثلا کوئی آپ کو قرآن کی آیت بتا رہا ہے، بھلے اس کا انداز کتنا بھی بھونڈا کیوں نہ ہو، آپ کو کتنا بھی اوفینڈ کرنے والا ہو، لیکن اس میں ناراض ہونے کی بات نہیں، کیونکہ وہ اللہ کی بات کر رہا ہے۔ تو اصول اور قاعدہ کیا ہے کہ جب کوئی اللہ کی بات کرے تو اس وقت کتنی بھی کڑوی بات ہو سن لینی چاہیے۔ کیوں سن لینی چاہیے؟ کیونکہ اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ حضرت عمر کو کسی نے ایک دفعہ کہا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنا گال زمین پہ رکھ دیا تھا کہ عمر کو واقعی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو جب کسی بھی شخص کو، ایک تو یہاں ایک خاص کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے، پیچھے فسادی ہے، اس کو جب کہا جاتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو تو وہ دیکھو اس کا رسپانس کیا دیتا ہے۔ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، وہ اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے، ایگو پرابلم کا شکار ہو جاتا ہے، اور جو نصیحت کی جا رہی ہے اس کو قبول نہیں کرتا۔ ایسے شخص کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ جہنم، وہی اس کی خبر لے گی، اور وہ بدترین جگہ ہے۔ تو اس سے ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے کہ انا گناہ کا سبب بنتی ہے، اور گناہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر کسی کی بات سچی ہو، خواہ وہ کتنی ہی کڑوی ہو، اسے قبول کرنا چاہیے، اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، خیر خواہ کی بات کو رد نہیں کرنا چاہیے، اپنی غلطی کو ماننے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کو سب سے زیادہ وہ لوگ پسند ہیں جو اپنی غلطی کا اعتراف کر لیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور شیطان میں فرق کس چیز کا ہے؟ آدم علیہ السلام نے اعتراف کر لیا تھا، یونس علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے، لیکن انہوں نے بھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کہہ کے اعتراف کر لیا تھا۔ تو ہم سب انسانوں کے لیے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ جہاں ہمارا ضمیر بتا دے کہ یہ تم غلط کر رہی ہو، وہاں غلطی کو مان جانا چاہیے، جانتے بوجھتے ہوئے غلطی پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے، اکڑنا نہیں چاہیے، انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے کہ میں کیوں مانوں، اور ایک دفعہ نہ کر دی تو اب مر کے بھی ہاں نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ زندگی کے معاملات میں ہم ایک رائے قائم کر لیتے ہیں اور رائے غلط ہوتی، تھوڑے عرصے بعد ہمیں خود بھی سمجھ آ جاتی کہ رائے غلط تھی میری اور دوسرا شخص صحیح تھا، لیکن ہم کیوں نہیں پھر بھی اعتراف کرتے کہ اس میں ہماری بے عزتی ہے، لوگ کیا سوچیں گے، یا یہ کہ میری حیثیت کمتر ہو جائے۔ تو اخذت العزت بالاسم، جو صرف انا کی خاطر گناہ پہ اڑا رہے اس کا ٹھکانہ پہ جہنم ہے، کیونکہ یہ عبودیت کے خلاف ہے۔ عبودیت کیا ہے؟ عبادت کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ کہ انسان ایک طرف اللہ کا حکم مان لے اور دوسری طرف اپنی غلطیوں کو مان لے۔ دوسرا کردار وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، سب ایک جیسے نہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، مَن یشری نفسہ، جو اپنے آپ کو بیچ ڈالتا ہے، یعنی اپنی انا توڑ دیتا ہے، اپنا نفس، اپنی ذات قربان کر دیتا ہے۔ کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ہر چیز دے دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی دے دیتا ہے، اپنی انا بھی قربان کر دیتا ہے، کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لاتا۔
यशरी नफ्सा। अब अपना आप बेचना क्या है? कोई खुद को भी बेचता है? आप देखिए ना, पहले ज़माने में जब गुलामों की खरीद फरोख्त होती थी तो इंसानों को गुलाम पहले बना लेते, फिर उनको बेच देते, उनकी कीमत ले लेते थे। लेकिन यहाँ किसी को बेचना नहीं है, या किसी जानवर को बेचना, या किसी कमोडिटी को बेचना नहीं। यहाँ क्या है? अपना आप बेचना। किसको बेचना? अल्लाह को। इन्नल्लाह हश्तरा, अल्लाह ने खरीद लिया। यशरी बेचना और यश्तरा खरीदना है। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। तो बेचना यह है कि या तो इंसान अपने आप को अल्लाह की खातिर दे डाले। किस तरह? मसलन जिहाद फी सबीलिल्लाह में कि उसकी जान भी जाए तो उसको परवाह न हो। लेकिन अगर ऐसा कोई मौका नहीं तो फिर कैसे बेचना? अपना आराम, अपनी राहत, अपनी नींद, अपनी खुशी, सब कुछ फी सबीलिल्लाह कुर्बान करना। किस तरह? अल्लाह की रजा के काम करने के लिए खुद को खूब थकाना। अब मसलन तहज्जुद पढ़ना है आपको, कब पढ़ सकते हैं? जब आप क्या करेंगे? नफ्स बेचेंगे तो ना, नफ्स मारेंगे तो फिर ही होगा ना। इसी तरह इल्म हासिल करना है, कुरान याद करना है, सीखना है, सिखाना है, तालीम देना है, लोगों की खिदमत करना है, लोगों पर एहसान करना है। ये कब हो सकता है? जब इंसान अपना आप पीछे कर देता है, अपनी ज़ात के फायदे ऐसे कुछ डाल देता है और दूसरों के फायदे आगे कर लेता है, वरना ऐसा नहीं हो सकता। अब मसलन छुट्टी का दिन है, सब लोग छुट्टी मना रहे हैं, वीकेंड जिसका सबको इंतजार होता है। किस लिए होता है? देर से उठेंगे, रिलैक्स करेंगे, मर्जी से जाएंगे कहीं, सैर करेंगे। अब आपने सारी मर्जियाँ छोड़ दी। ये भी दरअसल क्या? नफ्स को बेच दिया। बेचना असल में क्या? एक्सचेंज करना। अल्लाह के हवाले कर दिया और अल्लाह से अच्छी जजा की उम्मीद की वजह से अपने आप को उस काम में बांध लिया जिसमें बाज़ नफ्स नहीं भी मानता। वो फिर खुशी से देता है ना। कुछ चीज़ें आप खुशी से देते हैं और कुछ चीज़ें आप मजबूरन देते हैं, उसके दर्जे मुख्तलिफ हैं, लेकिन असल चीज़ है देना। मैं यशरी नफ्सहू, वो अपने बदन की, अपने जिस्म की, अपनी ख्वाहिश की परवाह नहीं करता, बस वो दे देता है कि मेरे रब की मर्जी है, यहाँ मुझे नहीं परवाह कि मुझ पर क्या गुजरती है। ये जान जाती है या आराम जाता है या नींद जाती है या कुछ और जाता है, उसे इसकी फिक्र नहीं। यशरी नफ्सहू, जब अपना आप दे ही डाला तो फिर किस बात की परवाह? एक शेर भी है ना, तो बचा बचा के न रखे से, तेरा आईना है वो आईना। और खासतौर पर ये दिल के लिए ना, दिल एक आईने की तरह कि शिकस्ता हो, टूट जाए तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। जिसने इस आईने को बनाया है उसको ये खूबसूरत ही उस वक्त लगता है जब ये उसके लिए टूट जाता है। और उसके लिए कब टूटता है? जब इंसान अल्लाह की खातिर लोगों की बातें सुनता रहता है और सहता रहता है और टूटता है बार बार, और फिर भी वो मुस्कुराता रहता है कि मेरे रब की खातिर है। बोले रब्बी का फस्बिर, रब की खातिर सब्र करो। दुनियावी मफाद कुछ भी नहीं। आप जब अल्लाह के रास्ते पर चलते हैं, सौ बातें सुननी पड़ती हैं, सौ ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन आप पलट के जवाब भी नहीं देते, सब्र करते हैं। क्यों? अल्लाह के लिए जो करे, एहसान किस पे? अपने आप पर ही। यही नफ्स को बेचना होता है। मैं यशरी नफ्सहू इब्तिगा मर्दातिल्लाह, चाहता क्या है? इब्तिगा कौन सी कोशिश होती है? नहीं, कोशिश करके कुछ चाहना कि किसी तरह अल्लाह राजी हो जाए मुझसे, किसी तरह वो खुश हो जाए, किसी तरह उसका अप्रूवल मिल जाए। किसी और का अप्रूवल नहीं चाहिए उसको कि वो ठीक कर रहा है या नहीं, सिर्फ उसका अप्रूवल चाहिए। अगर वो राजी है तो सब ठीक है। वो किसी वक्त चैन पाता ही नहीं, थक के आराम करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको यही फिक्र लगी रहती है कि वो राजी हुआ या नहीं हुआ। यशरी नफ्सहू इब्तिगा मर्दातिल्लाह, और ये सिर्फ उस वक्त होता है जब इंसान वाकई अल्लाह के लिए खालिस हो जाए। ऐसे बंदों के लिए वल्लाहु रऊफुन बिल इबाद, अल्लाह भी अपने बंदों पर इंतहाई शफीक है। जब वो देखता है मेरा बंदा मेरी खातिर इतना थकता है तो उसको भी अपने बंदे पर बहुत प्यार आता है। कहता है इन्नका बिअयुनिना, तुम हमारी निगाहों के सामने। किसी को नहीं पता कि तुम्हारे जिस्म का इस वक्त क्या हाल है। तुम्हारे पाँव सूख चुके हैं अल्लाह के आगे क़याम करते हुए, तुम्हारी पेशानी झुकी हुई है, उसे परवाह नहीं होती कि वो भूखा है या प्यासा है। वो कुछ भी बचा के नहीं रखता। वो अपनी पसंदीदा चीज़ें भी अल्लाह की खातिर दे देता है। वो ही नहीं देखता कि उसके नफ्स की खुशी क्या है, वो ये देखता है कि अल्लाह की खुशी किस में। और जिस चीज़ में उसको अल्लाह की खुशी नजर आती है, उस काम के करने में उसको कोई मुश्किल नजर आती ही नहीं। तो ये दूसरा किरदार कौन सा किरदार है? बाउसूल किरदार है, जो उसूल पर कायम रहता है, हर कीमत पर दीन को इख्तियार करता है, हर कीमत पर, चाहे कोई भी प्राइस पे करनी पड़े, वो अपने दीन की हिफाजत करता है। एक वो शख्स है जो रवाजी मुसलमान है, सिर्फ बस उतना ही दीन पर अमल करता है जितने में उसका कोई नुकसान नहीं होता, जो कन्वीनियंस का दीन है, जिसमें उसकी मकबूलियत पर कोई असर नहीं पड़ता। और दूसरा कुर्बानी का दीन है। ये कुर्बानी के दीन वाले की बात हो रही। तो खुलासा क्या है कि हमें अल्लाह की रज़ा अपनी रज़ा पे मुकद्दम कर लेनी चाहिए। मुकद्दम का क्या मतलब? आगे रख देनी चाहिए।
ایک میری چاہت اور ایک تیری چاہت، یعنی ایک وہ ہے جو ہمیں پسند ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ تو بندہ مومن اپنی چاہت کو پیچھے رکھتا ہے اور اللہ کی چاہت کو آگے رکھتا ہے۔ ایسے بندے کو الٹیمیٹلی کیا ملتا ہے؟ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ کی چاہت نصیب ہو جاتی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا بتا تیری رضا کیا ہے، اب تو کیا چاہتا ہے تو بتا، اور اس کو کیا دے گا؟ بے حساب۔ مومن کا اخلاق ہمیشہ بلند ہی ہوتا ہے، ان لوگوں کے رویے کے تابع نہیں ہوتا کہ وہ اگر اچھے سے کریں تو پھر ہی آپ اچھے، حتیٰ کہ قرآن مجید میں کہا کہ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی اٹیک کرتا بھی اور جواب دینا ہے اور اس میں آرگیومنٹ بھی ہے تو بھی احسن طریقہ اختیار کرو، کیونکہ اسی میں دین کی کامیابی اور اپر ہینڈ ہے۔ جب انسان تھوڑا سا بھی اس سے نیچے آتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان خود تو بچ جاتا ہے مگر دین بدنام ہو جاتا ہے۔ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ دیکھیے جہاں تک دین سیکھنے کا تعلق ہے تو اتنا تو سیکھنا فرض ہے کہ جس سے انسان اپنے ایمان کو قائم رکھے، اپنے عمل کو درست کرے، اس کی نماز روزہ حج زکوٰۃ، اس کے فرائض، اس کے حقوق اور عبادات اس طریقے پر ہوں جو اللہ چاہتا ہے، تو اس کو سیکھنے کے لیے پھر قربانی تو کرنی پڑے گی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو مزید بھی کرنی پڑے گی کہ آگے سکھانا ہے، کیونکہ اگر سکھانے والے سکھائیں گے نہیں تو سیکھنے والے سیکھیں گے کہاں۔ تو اس میں یہ ہے کہ انسان ضرور اسے تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے، مشکلیں ہوتی ہیں اور ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن آسانیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔